میں اپنی بہن کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی لیکن میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا تھا، بس ماتا پتا ہی اس سے ملنے جاتے تھے۔ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے، اور وہ کبھی کبھی مائکے آتی تو جاتے سمے میری ماں اسے گھر کا کچھ سامان بھی دے دیتی۔ یہ بات میری پتنی کو بالکل پسند نہیں تھی۔ جب بھی میری ماں ایسا کرتی تو میری پتنی آ کر مجھ سے شکایت کرنے لگتی کہ تمہاری ماں تمہاری کمائی کو کیسے اڑا رہی ہے۔ جب بھی تمہاری بہن آتی ہے اسے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، کچھ نہ کچھ ضرور دیتی۔ تم اپنی ماں کو بتا دو، یہ سب نہیں چلے گا۔ پتنی کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں ماں کے پاس گیا اور کہا، ماں یہ سب کیا ہے؟ جب بھی بہن گھر آتی ہے تم کبھی صابن، کبھی چاول تو کبھی دالیں، سب کچھ اسے دیتی رہتی ہو۔ میری کمائی تم ایسے دوسروں میں اڑاؤ گی تو تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ بہن نے میری ماں کی باتیں سن لی۔ 1 گھنٹے بعد بہن میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بھائی ذرا رکشہ لا دو گے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ بہن کی بات سن کر میں من ہی من بہت خوش ہوا، لیکن دکھاوے کے لیے بہن سے کہنے لگا، تھوڑے دن اور رک جاتی؟ نہیں بھیا، بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اب مجھے گھر جانا ہے، کل سے ان کی اسکول شروع ہو جائیں گی۔ پھر وہ چلی گئی۔ پتا جی کے مرنے کے بعد جب گھر کا بٹوارا ہوا تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں ہی بٹوارا کر لیا، لیکن اس میں سے بھی بہن کو کچھ نہیں دیا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی، ہم سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن ہمارے ماں بہت روئی اور کہنے لگی، بہن کو بھی کچھ دے دو، لیکن ہم نے ماں کی ایک نہ سنی اور ماں کو ڈرا دھمکا کر چپ کر دیا۔ اب بیچاری ودھوا عورت، اگر ہم اسے گھر سے نکالتے تو وہ کہاں جاتی، اسی لیے چپ ہو گئی۔ بھائی صاحب نے اپنا حصہ بیچ کر شہر جا کر نیا کام شروع کر دیا اور وہیں رہنے لگے۔ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ جیسا ویوہار کیا تھا اس کی سزا تو ہمیں ملنی ہی تھی۔ بھائی صاحب کا کاروبار برباد ہو گیا اور وہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے لگے۔ میرے بڑے بیٹے کو بھی ٹی بی ہو گیا، اس کے علاج میں لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا، جو بھی میرے پاس تھا سب کچھ ختم ہو گیا اور مجھے قرض لینا پڑا۔ حال اتنا برا ہو گیا کہ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، گھر میں کچھ راشن نہیں تھا۔ میں کمرے میں اکیلا بیٹھا سوچ میں گم تھا کہ میری بہن گھر آئی۔ اسے دیکھ کر ہی میری پتنی نے کہا، آ گئی منحوس۔ بہن کو دیکھ کر میں بھی غصہ ہو گیا، لیکن اپنے غصے کو دبا لیا۔ وہ میرے بچے کے پاس گئی، اسے دیکھا اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرے بھائی کیا تم پریشان ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بڑی بہن ہوں تمہاری، میری گود میں کھیلے ہو، اب دیکھو اپنی بہن سے بھی بڑے ہو گئے ہو کہ بہن کو کچھ نہیں بتاتے، اپنا دکھ بھی نہیں بتاتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میرے بھائی پریشان نہ ہو، کنگن بیچ دو، اپنے گھر کا راشن بھر دو، اپنے بچوں کا علاج بھی کرا دو، اور پیسوں کی ضرورت ہو تو بے جھجک کہہ دینا اپنی بہن سے، میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، اور جا کرنا اسے اپنی ڈالی بھی بنا لینا، دیکھ کتنی بڑھ گئی ہے۔ میں آشچर्य چکت ہو کر بہن کو دیکھے جا رہا تھا اور وہ کہنے لگی، بھائی اس کنگن کے بارے میں کسی کو نہ کہنا، تجھے میری قسم ہے۔ میرے ماتھے کو چوما اور کہنے لگی، چل اب چلتی ہوں، تیرے جیجا جی اور بچے آتے ہی ہوں گے پھر آؤں گی۔ میں پہلی بار اسے گھر کے باہر تک چھوڑنے گیا، دیکھا تو پیروں کی چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے کپڑے بھی پرانے ہی پہنے تھے۔ بس میں دیکھتا رہ گیا، تو کبھی کبھی اپنی بہن کی گھریلو حالات جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب اس نے مجھے برے حال میں دیکھا تو روتی ہوئی آئی اور اپنے سونے کے کنگن بھی دے دیے تاکہ میں اپنے بچوں کا علاج کرا سکوں، اپنے گھر کا حال سدھار سکوں۔ میں سونے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ ہم بھائی بھی کتنے مطلبی ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کو پل بھر میں ہی بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں اپنے بھائیوں کو ذرا سا بھی دکھ برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ میں اس کے کنگن پکڑ کر زور زور سے رونے لگا۔ دوستو، آپ کی بہن اپنے سسرال میں نہ جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوگی، کچھ سمے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال چال جاننے کی کوشش ضرور کریں۔ مالک سبھی بہنوں کی جھولیاں خوشیاں سے بھر دے۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ۔